بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما خالطت الزکاة مالا قط الا اہلکتہ او کما قال علیہ السلام۔ محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، 10 منٹ کا وقت ہے، میں بہت مختصر انداز میں آپ حضرات کے سامنے دینی باتیں عرض کروں گا۔ یہ رمضان کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، جتنی عظمت اور قدردانی کے ساتھ اس کو گزارا جائے گا تو اسی اعتبار سے اللہ تعالی اس کی برکتوں سے، رحمتوں سے، سعادتوں سے حصہ عطا فرماتے ہیں۔ نزہۃ المجالس کا وہ واقعہ بڑا عبرت آمیز ہے کہ ایک آتش پرست، آگ کا پجاری، اور وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے کہ تو سب کے سامنے مت کھایا کر، رمضان چل رہا ہے، مسلمانوں کے روزے چل رہے ہیں۔ اللہ تو اس نے اس کو نصیحت کی بیٹے کو، حالانکہ وہ غیر مسلم ہے، آتش پرست ہے، آگ کا پجاری ہے، لیکن اللہ رب العزت کی ذات بخشنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ اتفاق یہ کہ اسی ہفتے اس کا انتقال ہوا، مجوسی کا، اور کسی نے اسے خواب میں دیکھا کہ جنت میں ٹہل رہا۔ اس سے پوچھا، کہا کہ اصل میں اللہ نے مجھے توفیق دی اسلام کی میرے مرنے سے پہلے، اس وجہ سے کہ میں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی کہ تو سب کے سامنے مت کھایا کر، رمضان چل رہے ہیں، مسلمانوں کے روزے چل رہے ہیں۔ تو اگر کوئی قدر و عظمت غیر بھی کرے تو وہ بھی نوازا جائے، یہ جائے کہ مسلمان ناقدری کرے تو ظاہر ہے کہ ناقدری کا صلہ اور نتیجہ محرومی ہوتا ہے۔ عام طور پر رمضان کے بابرکت مہینے میں چونکہ لوگوں کا معمول زکوٰۃ نکالنے کا رہتا ہے، اس لیے زکوٰۃ کے بارے میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارے مذہب اسلام کے جو بنیادی 5 ارکان ہیں ان میں زکوٰۃ ایک اہم ترین فریضہ ہے۔ سب سے پہلے توحید، دوسرے نمبر پر نماز، اور تیسرے نمبر پر زکوٰۃ، پھر رمضان کا روزہ، اور اس کے بعد حج بیت اللہ۔ اللہ رب العزت نے جو مال دیا ہے انسانوں کو، قرآن پاک کی آیات سے اور احادیث شریفہ کو سامنے رکھ کر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو بھی مال دیا ہے اللہ نے، وہ سب اللہ کی ملکیت ہے، اور اللہ نے بطور نیابت اس کا تصرف کرنے کا حق بندوں کو دیا ہے، اور تمام اسباب و وسائل کی باغ ڈور اللہ کے قبضے میں ہے۔ اللہ جس کو چاہے رزق دے، اور جس کو چاہے اللہ تعالیٰ نان شبینہ کا محتاج بنا دے، مفلس بنا دے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے مالدار بنائے اور جس کو چاہے غریب رکھے، اللہ کا نظام ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ وہ آدمی جو 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا، یا کچھ سونا کچھ چاندی دونوں ملا کر کوئی ایک نصاب پورا ہو رہا ہے، یا ہے کہ زیورات چاندی وغیرہ نہیں ہے، کیش اس کے پاس اتنا ہے کہ جس میں 52.5 تولے چاندی آ سکتی ہے، اور اس پر 1 سال گزر گیا تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ یعنی اس کی جو حوائج اصلیہ ہیں، گھر کا رہنے کا مکان ہے اور دیگر ضرورت کے سامان ہیں، ان کے علاوہ اس کے پاس اتنی مالیت ہے کہ جس سے ایک نصاب پورا ہو تو وہ آدمی
اب اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اگر اس کے اوپر قرض ہے تو اس قرض کو اس میں سے وضع کیا جائے گا، اس کے بعد باقی ماندہ پیسے کی زکوٰۃ دی جائے گی۔ مثلا اس کی مالیت ہے 10 لاکھ روپے اور اس کے اوپر قرضہ ہے 8 لاکھ روپے، تو 8 لاکھ روپے کو وضع کر کے 2 لاکھ روپے کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ 2.5% کے حساب سے 40 روپے میں 1 روپیہ، 100 روپے میں 2.5 روپے، یعنی 1 لاکھ روپے میں 2,500 روپے دینا اس کے لیے واجب اور ضروری ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ زکوٰۃ کے تعلق سے عام طور پر یہ ہوتا ہے مزاج کہ آدمی ایسے ہی اندازے سے نکالتا رہتا ہے، جبکہ زکوٰۃ کا حساب لگا کر کے ایک ایک پیسے کا تب اس کو نکالنا چاہیے۔ اس لیے کہ اگر مال زکوٰۃ نہیں نکلے گا تو وہ مال چونکہ اس کے اندر غریبوں کا حق ہے، ضرورت مندوں کا حق ہے، تو یہ دوسرے مال کی تباہی کا اور بربادی کا ذریعہ بن جائے گا۔ ما خالطت الزکوٰۃ مالا قط الا اهلكته، یعنی مال زکوٰۃ جس مال میں مل جاتا ہے اس کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اس واسطے حساب لگا کر کے زکوٰۃ ادا کی جائے۔ اور یہ کہ زکوٰۃ کس کو دی جائے، اس کے جو مصارف ہیں تو سب سے پہلے اپنے اعزاء اقربا رشتہ داروں کو دیکھا جائے، ان میں اگر ضرورت مند ہیں تو ان کو مقدم کیا جائے کہ وہاں زکوٰۃ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ صلہ رحمی کا بھی ثواب ہے۔ اور کون رشتہ دار؟ ایک تو آدمی جن سے پیدا ہوا ہے اور جو اس سے پیدا ہوئے ہیں ان کے علاوہ، یعنی اوپر کو جائیں اپنے باپ کو، ماں کو، دادا دادی، نانا نانی وغیرہ، یا اپنے بیٹے پوتے پڑ پوتے وغیرہ، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ دائیں بائیں کے جو رشتہ دار ہیں جیسے بھائی ہے، ماموں ہے، پھوپھی ہے، خالہ وغیرہ، ان کو زکوٰۃ کی رقم دی جائے اگر وہ ضرورت مند ہے کہ اس میں دوہرا ثواب ہے۔ اسی طرح سے مدارس عربیہ چونکہ دین اسلام کے مضبوط قلعے ہیں اور یہ مدارس ان سے پورا دینی تعلیم کا نظام وابستہ ہے، اور ہماری نئی نسل وہاں پر اپنے ایمان اور اپنے عقائد کا تحفظ کرتی ہے، ان کو قرآن پڑھایا جاتا ہے۔ ان مدارس سے ائمہ مساجد تیار ہوتے ہیں، خطبہ تیار ہوتے ہیں، مدرسین، معلمین اور واعظین مدارس سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے ان کے طلباء اگر وہاں پر دارالاقامے کا انتظام ہے، کھانے والے بچے وہاں موجود ہیں، تو ان طلباء کو زکوٰۃ دی جائے تو اس پر بھی ڈبل ثواب ہے، یعنی ایک زکوٰۃ کی ادائیگی کا، اور دوسرے ان بچوں کو جو علم حاصل کر رہے ہیں ہماری زکوٰۃ کی رقم جائے گی تو اشاعت علم دین میں ہمارا بھی حصہ ہو جائے گا۔ بہت خوب، ماشاءاللہ۔ چونکہ حدیث میں آتا ہے کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، کہ جو آدمی علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے میں نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستہ اس کے لیے آسان فرما دیتا ہے۔ یہ جو طلباء ہیں یہ طلباء بہت اونچے درجے کے اور عالی نسبت کے لوگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ ابھی تقریباً 60-70 سال پہلے کا واقعہ دمشق کا ایک قبرستان دہدہا وہاں کا واقعہ ہے کہ وہاں پر ایک قبر کھودنے والا عبداللہ اس کا نام تھا، تو دیکھا وہ بیٹھا ہوا ایک برقع نشی عورت آئی اور اس نے کہا کہ میں آپ کو مزدوری دوں گی، آپ میری قبر کھود دیجئے، میرے بچے کا انتقال ہو گیا۔ چنانچہ وہ صاحب انہوں نے قبر کھودی، اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد 10-15 لوگ ایک جنازے کو لے کے آئے، اور ان کا یہ معمول تھا کہ وہ جنازے کو قبر میں اتارتے بھی تھے۔ تو جب وہ اتارنے کے لیے وہ گورکن، وہ حفار، قبر کھودنے والے اترے تو ایک دم دیکھا کہ بہت وسیع تا حد نگاہ کشادہ ہو گئی قبر، اور 2 سفید پوش آئے اور اس کی میت کو لے کے چلے گئے، اور وہ ایسے ہوش باختہ ہوئے کہ ان کو غشی طاری ہوئی، ان قبر کھودنے والے کو گر گئے۔ لوگوں نے ان کو وہاں سے نکالا، ان کو دفن کیا۔ ان کو جب ہوش آیا تو ان سے پوچھا کہ کیا معاملہ، کہا کہ یہ بچہ جس کو ہم نے بھی دفن کیا ہے، اس جوان کو، تو 2 آدمیوں کو میں نے ایسے دیکھا۔ انہوں نے کہا یہ سب ایسی باتیں کر رہا ہے، ایسے کیسے ہوگا۔ کچھ دن گزرے، 3 مہینے کے بعد پھر ایک واقعہ اسی طرح کا پیش آیا۔ ایک برقع نشی عورت آئی
اور اس نے کہا کہ آپ قبر کھود دیجئے، میرے ایک بچے کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے قبر کھودی تو دوبارہ پھر اسی طرح کا معاملہ پیش آیا کہ جیسے انہوں نے قبر میں میت کو اتارنا چاہا تو اس بار بھی دیکھا کہ قبر تا حد نگاہ کشادہ ہو گئی اور دو سفید پوش آئے اور ابھی قبر کو بند بھی نہیں کیا تھا، اس سے پہلے اس کو لے کے جا رہے ہیں۔ تو اس بار ذرا انہوں نے اپنے آپ کو مضبوط طریقے سے اپنے دل کو کر کے اور وہ بے ہوش نہیں ہوئے اور انہوں نے یہ پورا منظر دیکھا اور اس کے بعد وہ دیکھا کہ اس عورت سے معلوم کریں کہ آخر معاملہ ہے کیا، کہ یہ دونوں کون ہیں۔ ابھی 3 ماہ پہلے بھی ایسا واقعہ ہوا، باہر نکلے تو وہ عورت باہر ایک جگہ بیٹھی رو رہی تھی، ان سے ملے جا کر کے کہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ ہی کا بچہ تھا جو 3 مہینے پہلے بھی آپ آئی تھی؟ کہا کہ ہاں میرا بیٹا تھا۔ وہ طالب علم تھا اور اس کا جو انتقال ہوا کہ تمہارے لیے تو بشارت ہے کہ تمہارے دونوں بیٹوں کو اللہ نے جنت میں پہنچا دیا۔ کہا کہ پہلے والا طالب علم تھا اور دوسرے والا جو بیٹا، ہم چونکہ غریب آدمی ہیں، ان کے ابا کا انتقال بہت پہلے ہو گیا تھا، اس لیے یہ جو میرا دوسرے نمبر کا بیٹا ہے تو یہ کماتا تھا اور اس بچے کو پڑھاتا تھا اور اس کی کفالت کرتا تھا، تو اس کا انتقال بعد میں ہوا۔ کہا کہ تمہارے لیے بشارت ہے کہ تمہارا بچہ پہلے والا جو طالب علم تھا وہ بھی جنت میں چلا گیا اور جو کفالت کرنے والا تھا وہ بھی جنت میں چلا گیا۔ اور پھر اس قبر کھودنے والے کو دیکھے اللہ نے کیسی توفیق دی کہ انہوں نے اپنے سارے کدال بھی ڈالے اور کہا کہ میں تو علم حاصل کروں گا۔ دمشق کی جامع مسجد میں پہنچے اور وہاں کے بڑے عالم سے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ مجھے تو آپ پڑھا دیجئے، عالم بنا دیجئے۔ کہا کہ تمہاری 55-60 سال کی عمر ہے، اب تم کہاں علم حاصل کرو گی؟ نہیں، میرا انتقال اگر پڑھتے پڑھتے ہو جائے تو ہو جائے، میں تو عالم بننا چاہتا ہوں۔ چنانچہ وہ عالم بنے اور ایسے زبردست عالم بنے 12-13 سال میں کہ دمشق کے بڑے علماء میں ان کا شمار ہوا۔ شیخ عبداللہ بن محمد الحفار، اسی نام سے ان کے احوال مل جائیں گے آپ کو، گوگل پر اگر سرچ کریں گے تو وہ اللہ نے اتنا بڑا ان کو مقام دیا کہ بڑے عالم بنے۔ ان کے پوتے شیخ عبد الرحمن الحفار، وہ بھی اسی نام سے معروف ہے، ابھی کچھ سال پہلے ان کا انتقال ہوا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ مدرسوں میں پڑھنے والے طلبہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والے ہیں اور ان کے مہمان ہیں اور جنتی ہیں۔ جنت کی اللہ تعالیٰ کبھی دنیا میں بھی اس طرح سے مشاہدہ کرا دیتے ہیں جس طرح سے اس گورکھن کا معاملہ پیش آیا اور اس کو ایسا سبق ملا کہ اس نے قبر کھودنے کا پیشہ ترک کیا اور شاندار قسم کے وہ عالم بن گئے۔ میرے بھائیوں، زکوٰۃ کی رقم کو مصرف تک پہنچانا یہ ہمارے ذمہ ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ ہر کسی کو آپ زکوٰۃ کی رقم دیں۔ رہا مسئلہ دروازوں پر مسجدوں میں مانگنے والے جو آتے ہیں، اکثر و بیشتر بہت سارے پیشہ ور رہتے ہیں، کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کا کیا معاملہ ہے، لیکن عام طور پر اس لیے ان کو آپ نفلی صدقہ دیں، آپ اپنے جیب میں نفلی صدقے کے پیسے ڈال کے لائیں، لیکن زکوٰۃ کی رقم آپ وہیں ادا کریں جہاں آپ کی رقم مصرف میں پہنچے اور مصرف میں خرچ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اشہد ان لا الہ الا اشہد ان محمد رسول اشہد ان محمد رسول اللہ۔
حي على حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الأكرم الذي خلق الإنسان فكرم وعلمه من البيان ما لم يعلم فسبحان الذي لا يحصى امتنانه باللسان ولا بالقلم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أوتي جوامع الكلم وكرائم الحكم ومكارم الشيم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد فيا أيها الناس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن سهل بن زيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة 8 أبواب منها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا من فطر صائما وجهز غازيا فله مثل أجره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم 3 لا ترد دعوتهم الصائم حين يفطر والإمام العادل ودعوة المظلوم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأزواجه وذرياته قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم والسلطان ذل الله في الأرض من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر